مذہب ذہنی صحت کو اصل میں کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ہمارے سوسائٹی میں بہت سے ٹیبوز موجود ہیں کہ تھیراپی لینا کمزور ایمان کی نشانی ہے. مذہب کو لے کر ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا گھبراتے ہیں. ہمیں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف سے زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کمزور ایمان کی نشانی ہے یا توکل کی کمی ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مایوسی گناہ ہے، اور یہ نیگیٹو، بیسیکلی مایوسی ہے کیا؟ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا ہم اپنی تھیراپیز کی طرف جاتے ہیں، تو اٹ از کالڈ صبر. اس اللہ کی رحمت سے مراد امید ہے. ٹھیک ہے، امید ہمیں زندہ رکھتی ہے. فار ایگزامپل ایک میڈیسن میں لے رہی ہوں اور میں میڈیسن پہ یقین نہیں کرتی اس سے میں ہیل ہوں گی، تو میں نہیں ہوں گی. السلام علیکم، ویلکم ٹو فٹنس پلانٹ ود یور ہوسٹ مہک راؤ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے سوالات کے بارے میں جو لوگ سوچتے تو ہیں لیکن پوچھنے سے گھبراتے ہیں. جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں مینٹل ہیلتھ اینڈ ریلیجن. مذہب ذہنی صحت کو اصل میں کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ہمارے سوسائٹی میں بہت سے ٹیبوز موجود ہیں کہ تھیراپی لینا کمزور ایمان کی نشانی ہے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے ایک سائیکالوجسٹ اینڈ کارپوریٹ ٹرینر مس صوفیہ سہیل. ان سے جانتے ہیں ہم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک. پہلا سوال تو میم آپ سے یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے صرف مذہب سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. جی جی. مینٹل ہیلتھ بیسیکلی وہ ہماری ذہنی صحت ہے کہ جو ہماری عام روزمرہ کی زندگی، ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اسے ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں، جس میں ہماری ایبیلٹیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم اپنی خامیوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ان پہ کام کرتے ہیں. اسے مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں. دیکھیے، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت کامن بات ہے، اور جس بارے میں بات بھی کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جو سوسائٹی کا جو اوور ویو مذہب کو لے کر ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا گھبراتے ہیں. وہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹی وی آرٹسٹ ہے، انہوں نے بات کی کہ جب مذہب کے بارے میں، نماز کے بارے میں، تھیراپی کے بارے میں تو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اس چیز کے بارے میں، اور بہت زیادہ اس کے خلاف بات کی کہ یہ سارا کچھ ہے. تو اس ٹائم تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نماز پڑھ لیں یا آپ پریکٹسز کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس ٹائم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ ضرور ہے مذہب، ہماری اسلامی پریکٹسز ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں ایز اے تھیراپی، بٹ ہم مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو جو ہے صرف اور صرف مذہب کے پریکٹسز کے ذریعے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ڈپریشن جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈپریشن ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں انسان کسی بھی سچویشن میں اسٹریسفل ہوتا ہے، اسٹریسفل وقت انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. بیسکلی ڈپریشن ہے کیا؟ ہمیں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف سے زندگی سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کمزور ایمان کی نشانی ہے یا توکل کی کمی ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک فیزز ہیں. کچھ لوگ اس فیز کو، اسٹریس از کامن ان ایوری ویئر، اور ہر انسان کو اسٹریس ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سوشل اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے. اسٹریس ہر کوئی فیل کرتا ہے. تو کچھ لوگ اسٹریس کو اچھی طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں، فائٹ کر لیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سلوشنز کی طرف لے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان سے لوگ، کہ آپ کے خیال میں جو لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا؟ بہت لوگوں کو ہوتا ہے. بہت سارے ایسے حافظ قرآن ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جو کہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہی ہوں. میں سے میرا کہنا صرف یہ کہ اس نارمل فیکٹر، اس کو مینٹل ہیلتھ کا ایک ایشو ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس کو ڈپریشن ہے یا کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے تو وہ کمزور ایمان کی نشانی ہے یا اس طرح کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا ہے. اللہ سے دوری کہیں نہ کہیں افیکٹ ضرور کرتی ہے مینٹل ہیلتھ پہ، لیکن مکمل طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک مینٹل ہیلتھ صرف اس لیے اس کی خراب ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے. ایسا نہیں ہے. ایک یہ بہت کنٹروورشل سوال ہو جائے گا کہ بہت سے لوگ مینٹل ہیلتھ کسی بھی ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد والے لوگ بہت کہتے ہیں کہ صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو. تو یہ جو صبر کرو جو لفظ ہے، کیا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ کر رہا ہے ایکچولی؟ دیکھیں،
صبر تو ہمارے مذہب میں بھی جی ہے، جی. قرآن میں بھی بات کی کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ صبر کا بھی لینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا. ایک صبر ہے ہم کیا کہتے ہیں صبر کر لو، صبر اور برداشت میں فرق ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. برداشت کی ایک سچویشن ہے جس میں آپ کو پرابلم کا سامنا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ شکوہ شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ برداشت بھی کر رہے ہیں، آپ رونا بھی ڈالے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے غصہ بھی کر رہے ہیں، آپ اریٹیٹ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ برداشت کرنا ہے. صبر کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کریں اور اس پہ اللہ سے توقع رکھتے ہوئے اس کو اس پہ فوکس کریں، تو آپ صبر آتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم کو شکوہ شکایت نہیں کرتے، اٹ از کالڈ صبر. دیکھیں ہر چیز کا فار ایگزامپل ایک اسٹریس میں انسان ہے یا کوئی انگزائٹی میں ہے یا ڈپریشن میں ہے، اس کو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ صبر کرو، تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا پروسیس ہے. دیکھیں ڈپریشن ہے، ڈپریشن کا ایک اگر کوئی ڈپریشن ایسا ہے کہ ہمارا کوئی لو ون چلا گیا ہے اور جس سے ہماری بہت اٹیچمنٹ تھی، جس سے ہم بہت محبت رکھتے تھے، اب وہ چلا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو کے جانے کو ایکسیپٹ کرنا. پہلے ایکسیپٹنس آتی ہے. ایکسیپٹ آنا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت ایکسیپٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ ڈینائل پہ رہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک تھوڑا سا شکوہ آتا ہے، پھر آپ کو غصہ بھی آتا ہے، اینڈ دین آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا ہم اپنی تھراپیز کی طرف جاتے ہیں، تو اٹ از کالڈ صبر. ٹھیک ہے، صرف یہ کہنا کہ صبر کو ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے. اس کے انسان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، ایمپیتھیٹک بیہیویئر رکھیں اور پھر اس پہ آپ پھر اس کو کہیں گے جی نو یو ہیو ٹو فوکس آن یور سلوشنس. جو سلوشن پہ فوکس کرنا شروع کرے گا، سلوشن ڈھونڈنا شروع کرے گا، چیزوں کو بہتر کرے. مذہب اسلام سے تعلق بھی ایک سلوشن ہے. ٹھیک ہے، جسٹ ایک سلوشن ہے جس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کو تھراپیز کی ضرورت ہے تھراپیز دے. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو ڈپریشن لیول پہ چلا گیا ہے کہ اس کو سوسائڈل تھاٹس آنے شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جس کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے اس کو میڈیسن کی طرف لے کر جایا جائے. مذہب یا اسلامک پریکٹسز یا کوئی بھی مذہب کی پریکٹسز از جسٹ اے پارٹ آف تھراپی، از ناٹ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور یہ بہت اہم ہے خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. جو نظر کا کانسیپٹ ہے کہ ہم کچھ بھی ہوا نظر پہ ڈال دیا، یہ آپ کا ایک تو نظر کے کانسیپٹ کے بارے میں آپ کی کیا تھنکنگ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو کیا نظر کے اوپر جو جس کے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس چل رہے ہیں، ہم کیا اس پہ نظر پہ ڈال دیتے ہیں، اور اگر جب ڈالتے بھی ہیں تو اس کا ایٹ دا اینڈ جو بندہ سفر کر رہا ہے اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے، نظر تو برحق ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے، حدیث سے ثابت بھی ہوا ہے. مذہب برحق، نظر جو ہے وہ برحق ہے. نظر لگتی ہے، لوگوں کے معاملات بگڑتے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر کہتے ہیں کہ بہت ہی ایسی لگتی ہے کہ وہ دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں. اٹس فیکٹ آف لائف جو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کو مکمل طور پہ ہر چیز، فار ایگزامپل میں ایگزام کی تیاری نہ کروں اور میں یہ کہہ دوں کہ جی مجھے نظر لگ اس لیے میں پیپر نہیں کر سکا، اٹس ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے انٹرویو کی تیاری نہیں کی اور میں یہ کہہ دوں کہ جی نظر لگ گئی اور اس لیے میں نہیں، اس لیے اچھا نہیں ہوا کیونکہ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے میں کتنی تیاری کر رہا ہوں. کیا وہ انٹرویو کی تیاری رائٹ پرپزلی تھی؟ کیا رائٹ ڈائریکشنز کے ساتھ تھی؟ اس طرح کے ملٹیپل کام ہیں جس کو ہم چیز نظر پہ نہیں ڈال سکتے کہ جی نظر پہ ڈال کر ہم ہو جائیں. ایسا نہیں ہے، ہمیں صرف اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ایک انسان اگر اسٹریس کا شکار ہے، وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، وہ غصہ کر رہا ہے، یا کوئی انسان بے چینی بے صبری کا شکار ہے، انگزائٹی فیل کر رہا ہے، پینک اٹیک اس کو ہو رہے ہیں، یا اس کو ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، وہ ڈپریشن سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹس کر رہے ہیں، سیلف ہارم کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو نظر لگ گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. نظر لگنا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ایک ڈفرینٹ امپیکٹ چیز ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں ہمارے معاملات بگڑتے ضرور ہیں نظر لگنے سے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو گیا کیونکہ اس کو نظر لگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں انسان بہت ہوپلیس فیل کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. تو یہ جو نا امیدی ہے، کیا یہ انسانی فطرت ہے یا اس کو ہم غیر اسلامی کہتے ہیں کچھ لوگ؟ دیکھیں ہوپ جو ہے جو وہ ہماری آپٹیمزم یا آپٹیمسٹک ہونا یہ ہمارے لیے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے،
بیسیکلی رحمت اور جو ہم کانسیپٹ ہمارا ہے، ہمارا جو کانسیپٹ ہے، بیسیکلی جو ہمارا کانسیپٹ ہے رحمت کا، اللہ کی رحمت کا، جو ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، اس اللہ کی رحمت سے مراد امید ہے. ٹھیک ہے، امید ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے. مذہب کے حوالے سے بھی دیکھیں اور اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی دیکھیں، اگر ہم پر امید ہیں، اور پر امیدی یہ نہیں کہ ہم خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، پر امیدی مینس کہ ہم ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، صحیح اسٹیپس اٹھا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف. تو وہ جو پر امید ہونا ہے وہ بیسیکلی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ایک علامت ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مایوسی گناہ ہے، یہ ہمارے مذہب میں ہے مایوسی گناہ ہے. اور یہ نیگیٹو، بیسیکلی مایوسی ہے کیا؟ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے یا نیگیٹو تھنکنگ کا ایک پروسیس ہے جو ہمیں اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. امید ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس کو ہم کہیں نہ کہیں لنک کرتے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ بھی اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بھی. تو امید جو ہے وہ ہیلدی پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے، اور ہمارا مذہب بھی اس کو بہت پسند کرتا ہے. کیا جو سیڈنس ہے، اداسی ہے، مسلم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا اس میں کیا سچائی ہے میم؟ دیکھیں، مائنڈ سائنسز اور مذہب ہمارا بہت انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ پریکٹس آپ کو بہت ہیلدی مائنڈ سیٹ دیتی ہے، جس میں ہم مایوس نہیں ہو پاتے، جس میں جب ہم گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں تو ہمارا ہیلدی پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہم ایک فار ایگزامپل کوئی انسان اگر بیمار ہو گیا ہے اور وہ اس کو اگر بہت اس چیز کی ٹینشن، اسٹریس ہو رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو اگر وہ یہ سوچے کہ وہ لوگ جو ان کو جان لیوا بیماریاں ہو جاتی ہیں، شکر اللہ کا کہ مجھے وہ بیماری نہیں ہے، تو وہ ایک امید کریٹ کرتی ہے اور اس کو ایک ہیلدی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے جو اس کو ہیلنگ میں پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اداس ہونا ایک فطری ہمارا ایک ایموشن ہے جو کہ ہم سب فیل کرتے ہیں، اور ہمارے ایموشنل اسٹیٹ ہے جس میں ہم کبھی اداس ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن اس اداسی میں مسلسل رہنا اور زندگی میں دلچسپی ختم کر لینا، یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ، جسے ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں، جو کہ ہمیں نیگیٹو امپیکٹ کو کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ہاں گریٹفل جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ اور نوازتا ہے. یہ ہمارا مذہب کہتا ہے جو تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت اور نوازوں گا. تو یہ انٹر لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم سب ایک چیز کو لیبل، کیونکہ یہ ناشکری کرے اس لیے مینٹل ڈس آرڈر ہے، کیونکہ یہ ناشکری کرے اس لیے. ہاں، ناشکری کرنا ہماری جو بلیسنگز ہے اس کو ختم ضرور کر دیتا ہے، لیکن ہم ٹوٹلی ہر چیز کو لیبل نہیں کر سکتے کہ کیونکہ یہ اداس ہے اس لیے کہ یہ ناشکری کی ہے، کیونکہ انگزائٹی کیونکہ یہ ناشکری کرتا ہے. ہم ہر چیز کو لیبلائز نہیں کر سکتے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، مینٹل ہیلتھ کی، فزیکل ہیلتھ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ میرا ماننا ضرور ہے، مذہب، اسلامی پریکٹسز بہت ہیلپ فل ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ کو ریکوری کرنے میں، لیکن مکمل طور پہ ٹریٹمنٹ پلان نہیں کہہ سکتے اس کو. تھراپیز کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کام ہے، تھراپیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس پہ یقین ہونا تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک میڈیسن میں لے رہی ہوں اور میں میڈیسن پہ یقین نہیں کرتی اس سے میں ہیل ہوں گی، تو میں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، پلیسبو افیکٹ ایک میڈیسن ہوتی ہے جس میں میڈیسن پیشنٹ کو ایک عام سمپل کیلشیم کی گولی دے دیتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. بیسکلی وہ ایک یقین ہوتا ہے کہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ تھراپیز ہیں چاہے وہ میڈیکیشن ہے، اس پہ اللہ پہ ٹرسٹ اور اس چیز پہ تھراپیز پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. تبھی ہیلنگ پروسیس شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیوٹی کو کیچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں پازیٹیو ریزلٹس نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پازیٹیو سلوشنز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹ ہیلپس یو الاٹ کہ آپ جو بھی تھراپی لے رہے ہیں یا آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں اس پہ آپ ٹرسٹ رکھیں، اور اللہ پہ ٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آج ہم نے جانا کہ سائیکولوجیکل مدد لینا آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ آپ کے روح کو مضبوط کرتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.